افسانے کا نام ہے ادارہ خدمت خلق اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ آج ممبران ادارہ خدمت خلق کی میٹنگ بیگم سجاد کے ہاں تھی۔ ممبران وقت مقررہ پر پہنچ گئی تھیں اور اب بیگم سجاد کے آراستہ پیراستہ ڈائننگ روم میں بیٹھی ان کے نئے فرنیچر کی تعریف کر رہی تھیں۔ باتیں ہو رہی تھیں اور قہقہے فوار کی طرح برس رہے تھے۔ آسودہ ہنسیاں ترنم بن کر بکھر رہی تھیں۔ کمرے کے سیاہی مائل سرخ بار میں بیگمات کے خوشنما لباسوں کے نیلے، پیلے، زعفرانی اور ارغوانی رنگ لہریں لے رہے تھے۔ کامدانی کام چمک رہے تھے۔ ساڑیوں کے بارڈر، قمیضوں کے گلے، میکسیوں کے دامن اور فلیپروں کے پونچے سیاہی مائل خوابناک غبار کو جلا بخش رہے تھے۔ رنگ برنگے زیورات چمک رہے تھے۔ انگلیوں میں ڈائمنڈ کی موٹی موٹی انگوٹھیاں باتیں کرتے ہوئے ہاتھوں کے اشاروں سے چمکتی لہریں سی لہرا رہی تھیں۔ طلائی چوڑیوں کی خنک فضا میں ترنم بکھیر رہی تھی۔ بیگم سجاد کے نئے فرنیچر کو سراہتے ہوئے سب مبارکباد کہہ رہی تھیں۔ 34-35 سالہ بیگم سجاد بچھی جا رہی تھیں۔ بیگم سجاد اپنی دوستوں میں خاصی مقبول تھیں اپنی آرٹسٹ نیچر کی وجہ سے۔ ان کا مقام خاصا بلند تھا۔ میک اپ کے لیے تو ہر دوست ان سے رائے لینے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ انہوں نے نیا فرنیچر بنوایا تھا۔ فرنیچر کی ساخت ان کی جدت طبع کا نتیجہ قرار دی جاتی رہی تھی۔ یہ جدت طبع کم اور نیو یارک، لندن، پیرس اور مشرقی وسطیٰ میں دیکھی ہوئی چیزوں کا ملغوبہ زیادہ تھا، لیکن یہ کہنا بیجا نہ تھا کہ اس ملغوبے کو انہوں نے کاوش سے یہ رنگ دیا تھا۔ فرنیچر واقعی قیمتی، خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ یوں بھی یکسانیت سے طبیعت الجھ جاتی ہے۔ فرنیچر کا نیا پن آنکھوں کو بھا رہا تھا اور یہ سب بیگمات اس نئے پن سے مرعوب ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ بالکل ہی نئی ساخت کے صوفے، باریک تاروں اور شیشے کی میز، جنگلی جانوروں کی صورت کے اسٹینڈ اور ان پر رکھے نایاب اور قیمتی ڈیکوریشن پیس، دیواروں پر منقش اور لکڑی کی جعلی بنے فریموں میں فرانسیسی اور ڈچ مصوروں کے نادر شاہکار۔ کون بے ذوق ہوگا جو تعریف نہ کرتا؟ بدذوقی اور بے ذوقی تو ان کی تقدیر میں بٹتی ہے۔ جن کے وہم و تصور میں بھی یہ چیزیں کبھی نہ آئی ہوں یا آئی بھی ہوں تو تصور ہی کا حصہ بن کر رہ گئی ہوں، استطاعت نے منہ کی کھائی ہو۔ یہاں تو یہ معاملہ نہ تھا۔ میک اپ سے شگفتہ چہروں، مصنوعی پلکوں اور قیمتی وگوں سے بالوں کے نئے نئے اسٹائل بنانے والی خواتین شہر کے بطمول تاجروں کی بیگمات تھیں۔ تعریف وہ نہ کرتیں، سراہتیں وہ نہ، اور کون بھلا سراہ سکتا تھا، تعریف کر سکتا تھا؟ بیگم سجاد شان تفاخر سے مسکراتے ہوئے جھک جھک کر شکریہ ادا کر رہی تھیں، کورنش بجا لا کر محفوظ کر رہی تھیں، موسمی پھلوں اور مشروبات سے نواز رہی تھیں۔ کافی وقت یوں ہی مہکتی شہکار کی نظر ہو گیا۔ بیگم رفیق مصر تھیں کہ وہ بھی ایسا ہی صوفہ بنوائیں گی۔ بیگم ارشد کو افسوس آ کہ مہینہ بھر پہلے ہی انہوں نے اخروٹ کی لکڑی کا کھدائی کے کام کا صوفہ کیوں بنوا لیا۔ بیگم صبیحہ عرفان تو ہنستے ہنستے کہہ رہی تھیں، یہ اسٹینڈ تو میں چوری کر کے لے جاؤں گی۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں اور بیگم سجاد نے اس کی کمر میں ٹھہوکا دیتے ہوئے کہا تھا، اسٹینڈ بے شک چوری کر کے لے جاؤ لیکن ڈیزائن چوری کرنے نہیں دوں گی جناب۔ چپڑی اور دو دو انہیں، اور کیا چاہیے؟ بیگم ظفر نے اپنے ہونٹوں پر لگی کس پروف اسٹک کو ننھے سے دستی رومال سے تھپکاتے ہوئے کہا، بیگم سجاد جانتی ہیں نا کوئی ایسے تھوڑا ہی اٹھا کر لے جائے گا، اسی لیے اتنی فراخ دلی سے کہہ دیا۔ نفیسہ نے اپنے موٹے سے کرل کو انگلی سے چھوا، تم ٹھیک سمجھی نفیسہ؟ بیگم سجاد ساڑی کا جھلملاتا پہلو کندھے پر جماتے ہوئے مسکرائیں۔ اچھا تو ایک اور بات، بیگم شفیع نے سب کو ہاتھوں سے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایک کی جگہ کئی زبانیں ہلیں اور ہر آنکھ ان کی طرف اٹھ گئی۔ اشتیاق سے سب ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ بیگم شفیع ساختہ انداز سے سر کو جھٹک کر بیگم سجاد کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائیں، پھر بشاشت سے بولیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ تو یہ فرنیچر چوری کرنے دیں گی اور نہ ہی ڈیزائن چرانے۔ بالکل فوم کا کشن پہلو تلے دبائے بیگم سجاد اٹھلائیں،
تو پھر سزا کے طور پر ہم میں سے ان ممبران کے لیے جو فرنیچر بنوانے کی خواہش مند ہیں وہ جان بوجھ کر رکیں۔ ہاں ہاں، سبھی نے جلدی سے کہا۔ ان کے لیے وہ ایک ہاتھ کی انگشت شہادت دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، چبا چبا کر بولیں، تو ان کے لیے سزا کے طور پر آپ نئے نئے ڈیزائن تیار کریں، جو بے شک آپ کے ڈیزائن کا چربا نہ ہوں، نئے ہوں، انوکھے ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، سبھی نے کہا۔ بیگم رفیق کی آواز سب سے نمایاں تھی۔ ہنسی باتوں اور قہقہوں کی پھوار پھر برسنے لگی۔ جی ہاں ضرور بیگم سجاد ہنسی، میں آپ سب کو بیکار نظر آتی ہوں نا؟ ہم معاوضہ دیں گے۔ بیگم شفیع نے سب کی طرف دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دیں گے؟ بیگم سجاد مسکرائیں۔ انٹر کون میں شاندار دعوت، بیگم شفیع نے کہا، اور جب بہت خوب کے ساتھ تالیاں بجا کر ان کو داد دی گئی تو وہ بازو پھیلا کر سر جھکانے لگیں۔ منظور ہے؟ بیگم سجاد نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ایک شرط، دعوت اکیلے اکیلے نہیں، اپنے اپنے صاحب بھی ساتھ ہوں گے۔ بیگم سجاد نے کہا، وہ تو ہوں گے ہی۔ تائید میں بہت سی آوازیں آئیں، اور جب زمانے بھر کی باتیں ہو چکیں، چائے پی جا چکی، تو بیگم سجاد اس میٹنگ کے انعقاد کے متعلق بات کرنے لگیں۔ ادارہ خدمت خلق ان سب ممبران کی نگرانی میں چل رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا تھا وہ بیگم ارشاد کے یہاں سے تبدیل ہو کر چلے جانے کے بعد فوت ہو چکا تھا۔ بیگم ارشاد ایک سلجھی ہوئی خاتون تھیں، پہلو میں ایک درد مند دل رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نوازش ان پر بارش کی طرح برسائی تھی۔ وقت بھی تھا، دولت بھی، رفاہی کاموں میں جوانی کیا بچپن ہی سے دلچسپی لیتی تھیں۔ جب بچوں کی طرف سے بھی فارغ ہو گئیں تو انہوں نے دیانتداری سے خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا۔ گھر میں بیٹھنے والی بیکار دولت مند خواتین اور گھریلو زندگی کو کلبوں ہوٹلوں کی نظر کرنے والی ناسمجھ متمول عورتوں کو انہوں نے اس کار خیر میں شریک کیا۔ ادارے کی تخلیق کی غرض و غایت تعمیری تھی۔ بیگم ارشاد جیسے سلجھے ہوئے ہاتھ اسے چلا رہے تھے۔ ادارہ بہت جلد مقبول ہو گیا۔ کئی غرض مند یہاں آئے، کئی بیواؤں کو کام ملا، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں ہوئیں، کئی مریضوں کو ہسپتالوں میں داخلے دلوائے گئے، لیکن بیگم ارشاد اور ان کے دست راست حمیدہ بانو کے چلے جانے سے ادارے کا تخلیقی کام ٹھنڈا پڑتا گیا۔ تعمیری کام میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں، اور ہوتے ہوتے وہ غرض و غایت مان پڑ گئے جن کے لیے ادارہ عالم وجود میں آیا تھا، اور اب تو یہ خالص تجارتی قسم کا ادارہ بن چکا تھا۔ اس کی ممبران تاجروں کی بیگمات تھیں، جو اپنے شوہروں کی ترقی کے لیے اس ادارے کو زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ اب یہ ادارہ بڑے بڑے سرکاری افسروں، سیکرٹریوں اور وزیروں کی بیگمات سے رابطہ رکھنے کا ایک ذریعہ تھا، ان تک پہنچنے کا ایک زینہ تھا۔ ادارے کی میٹنگ اب کبھی عمارت میں نہ ہوئی تھی، جس پر ادارہ خدمت خلق کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور جہاں بوسیدہ سی دریوں اور ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھی غریب لڑکیاں اور عورتیں کام کیا کرتی تھیں۔ زیادہ تر کام وہ خود ہی اکٹھا کر کے لاتی اور یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کر کے مزدوروں کے پیسے بانٹ لیا کرتی تھیں۔ اب میٹنگ ہمیشہ کسی نہ کسی ممبر کے ہاں ہوتی تھی۔ ہفتے میں ایک دن سب ممبران جمع ہوتی۔ تقریب بہر ملاقات والی بات تھی۔ نئے نئے کپڑوں کی نمائش، نئے خریدے ہوئے زیوروں کی نمائش اور تفریحی دوروں کی رداد سنانے کا اس سے اچھا موقع بھلا کیسے میسر آ سکتا تھا؟ کچھ چندہ دیا جاتا، کچھ گھر کے فالتو بے مقصد اور فرسودہ کپڑے اور برتن جمع کیے جاتے، اور جب یہ اسٹاک کافی ہو جاتا تو چھوٹا سا جلسہ کیا جاتا، کسی بڑے افسر، سیکرٹری یا وزیر کی بیگم کو مدعو کیا جاتا، غریبوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھی ہوئی تقریریں پڑھی جاتیں، اور پھر معزز بیگم کے ہاتھ جمع شدہ کپڑے، برتن اور تھوڑی بہت نقدی غربا میں تقسیم کی جاتی۔ اس جلسے میں فوٹوگرافر کو ضرور مدعو کیا جاتا، اور کسی نہ کسی اخباری نمائندے کی بھی گنجائش نکالی جاتی۔ اور اس ساری کارروائی کے بعد بیگم موصوفہ کو شاندار شاعری دی جاتی۔ رسمی کارروائی کے بعد گفتگو دوستانہ ماحول میں ڈھل جاتی، اور یوں بیگم سے رابطے کی راہیں کھل جاتیں، اور جب رابطہ قائم ہو جاتا تو پھر دعوتیں پھیل جاتیں، ایک دوسرے کے قریب آنے کے موقع ملتے۔ بیگم صاحبہ کے نامدار شوہر سے اپنے شوہر کو ملوایا جاتا، اور یوں کئی رکے کام چل جاتے۔ پرمٹ، لائسنس، امپورٹ ایکسپورٹ کے کئی چکر بخیر و خوبی
चल जाते, हिस्सा पति ईमानदारी से रखा जाता। काम का मुआवजा जुर्म थोड़ा ही होता है, रिश्वत तो इसे सरफरे लोगों ने करार दिया है। जहां ताजर लाखों का फ़ायदा कमाए, वहां अफसर ने अगर हज़ारों पैदा कर लिए तो हर्ज किस बात का। मामला खुशसलूबी से चलता जाए तो तरद्दुद कैसा। इमरान की एक खसूसियत काबिल ज़िक्र थी और वो था इनका इत्तेहाद। जिस बेगम के शोहर को जिस अफसर से मिलने में दुश्वारी होती और इसकी बेगम के ज़रिया कायम करने की तवक्का यकीनी होती, इसे मौका फराहम किया जाता। इसके घर में जलसा नुमा मीटिंग बुलाई जाती और ज़्यादा से ज़्यादा रात इसे ही दी जाती। इन दोनों सजाद कारोबारी सिलसिला में कुछ परेशान सरगर्दा थे। नया सेक्रेटरी सनतो तजारत आ गया था। सजाद का सारा काम ही तलिप्त हो गया क्योंकि नया डायरेक्टर बेवकूफ़ी की हद तक ईमानदार था। रिश्वत तो एक तरफ, वो तो किसी करीबी और अजीज तरीन दोस्त की सिफारिश भी नहीं मानता था। सजाद बथेरे हीले वसीले कर चुके थे लेकिन काम नहीं बन रहा था। बेगम इनकी परेशानी का हल ढूंढ चुकी थी और अदारा खिदमत खलक का हंगामी इजलास बुलाया गया था और सेक्रेटरी की बेगम से रवावत पैदा करने की तरकीब बनाई गई थी। सामान काफ़ी जमा हो चुका था, चंदा भी तकरीबन 500 के लगभग था। बेगम सजाद ने खुलकर अपने मकसद की वजाहत करने के बाद कहा, ये सामान और चंदा बेगम नसीर अहमद के हाथों तकसीम करवाया जाए। रफ़ीक का काम भी महज इन डायरेक्टर साहिब की मेहरबानी से रुका हुआ है। बेगम रफ़ीक ने मुंह बनाया, बहुत सख्त गिर किस्म का अफसर है। बेगम अरशद बोली, अरशद बता रहे थे इसे तब्दील करवाने की कोशिश क्यों ना की जाए, आखिर हमारे ताल्लुकात पहले सेक्रेटरी की बेगम से भी तो हैं। वो तो बात की बातें हैं, ये चक्कर चलाया भी जाए तो वक्त लगेगा। बेगम सजाद हंसी, जब तलक हमारा तयापा नीचा कर देगा कम वक्त, वो तो है। नफीसा ने सोचते हुए जवाब दिया, इस पीर को मधु कर लें उन्हें। ज़रूर ज़रूर, बेगम रफ़ीक बोली। नेकी और पूछ रफ़ीक को तो हज़ार हफ्तावार नुकसान हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं। सजाद का तो काम ही बंद है एक तरह से। बेगम सजाद ने तफक्कुर का इजहार किया, काम बंद है इसीलिए हज़ारों रुपए इस डाइनिंग रूम की नज़र कर दिए। सबीहा हंसी, ये सब तो चलता ही है। बेगम सजाद ने खफ़त से कहा, वैसे बता दूं कि फर्नीचर का ऑर्डर इस सेक्रेटरी कम वक्त के आने से पहले का दिया हुआ था। आप तो जानती हैं इनकी वजह से वारे न्यारे थे। एक दफ़ा मिडल ईस्ट और एक दफ़ा कॉन्ट्रिएट का टूट भी लग गया। बेगम शफ़ी ने तंज़िया मजाक किया, हाँ हाँ बिल्कुल इन्हीं की वजह से, वरना जाना कोई आसान थोड़ा ही है। बहुत अच्छे थे वो सेक्रेटरी साहब। हमारा बाहर का टूर लगा और उन्हें 4 किनाल ज़मीन मिल गई। सब हंसने लगे। हमारा काम बना, इनके भी तो वारे न्यारे हो गए। फिर बातें शुरू हो गईं। चनाचा तय पाया कि पीर की शाम बेगम नसीर अहमद को गुरबा में चंदे की रकम और जमा किए कपड़े और बर्तन वगैरह तकसीम करने के लिए मदु किया जाए। 500। बेगम शफ़ी ने सोचते हुए कहा, बहुत कम रकम है। नई बेगम साहिबा पर पुराने इदारे की कारकर्दगी का रौब डालना ज़रूरी है। यूं भी सुना है मियाँ बीवी कौम के दर्द से सुबह शाम बेताब रहते हैं। हाँ, सुनने में यही आया है, नफीसा बोली। गरीबों के लिए तो तड़पते हैं कि किसी तरह इनकी हालत सुधर जाए। बेगम रफ़ी ने तमस्खुराना कहा, मेरी एक मिलने वाली इनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, इसीलिए तो कह रही हूँ। 500 रुपये कम हैं। बेगम शफ़ी बोली। सभी सोचने लगीं, वाकई रकम कम थी। आखिरकार बेगम सजाद बोले, यूँ करते हैं हम सब मेंबरान 100 200 रुपया देते हैं। 3-4 हज़ार की रकम ज़रूर होनी चाहिए। 100 200 से इतनी बनेगी। बेगम सजाद ने कहा, जितनी रकम ज़्यादा होगी इतना ही अच्छा होगा। हमारी रकम कौन सा डूब जाएगी। 5-6 हज़ार हो जाएगा तो अच्छा है। सब हंस पड़ी। नौकरों को पहले से पक्का कर देना होगा। बेगम रफ़ीक ने कहा, वो तो होगा ही। 50-50 इनको दे देंगे, बाकी वापस ले लेंगे। बेगम सजाद ने कहा, हज़ार या 500 बेगम नसीर अहमद के हाथों दिलवा देंगे। ठीक है, तकरीबन सभी ने तायीद की। नाम भी हो जाएगा, वो मरूफ भी होंगी और इंशाल्लाह बिगड़े काम भी बन जाएंगे। मुख्तलिफ आवाज़ें एक ही किस्म के कलमात कह रही थीं। हर बात पूरी तरह तय कर ली गई। बेगम नसीर चूँकि गरीब नवाज थीं, ईमानदार थीं, दिल में कौम का दर्द बसाए थीं, इसीलिए इनकी इन्हीं सफ़ात को पेश नज़र रख कर प्रोग्राम मरतब किया गया। बेगम सजाद ने अपनी बेगम से सजाद को भी आगाह किया। इन दिनों वो वाकई परेशान थे, कई तरीके आजमा चुके थे लेकिन नाकामी हुई थी। बेगम की बात सुनी तो कुछ ज़्यादा खुश ना हुए। मुश्किल ही है, वो मायूसी से बोले।
کچھ مشکل نہیں ہے، ہم پری شیشے میں اتار لیں گے۔ بیگم سجاد بڑے فخر سے اترائیں، اچھے اچھے بیگموں سے مات کھا جاتے ہیں، سب میری طرح نہیں ہوتے۔ سجاد نے مسکراتے ہوئے بیگم کو چھیڑا، لیکن اسے اپنی کامیابی کا پختہ یقین تھا۔ پیر کا دن طلوع ہوا۔ بیگم سجاد کی مصروفیات دید کے قابل تھیں۔ سارے گھر میں لٹو کی طرح گھوم رہی تھیں۔ ڈائننگ روم کی سجدت پہلے ہی کیا کم تھی، اسے نوک پلک سے نئے سرے سے سنوارا۔ پرتکلف چائے کا انتظام کیا، چمن میں کنات لگوائی، کرسیاں منگوائیں، اسٹیج بنوایا اور لاؤڈ اسپیکر کا بندوبست کیا۔ فوٹوگرافروں کو فون کیا، اخباری نمائندے کو اطلاع بھیجی اور پھر اس نے بیگم نصیر کو دوستی کے ٹوکن کے طور پر دینے کے لیے وہ نقری گلدان بھی نکالے جو وہ اردن سے لائی تھیں۔ اپنے ملنے جلنے والیوں کو وہ پہلے ہی مطلع کر چکی تھیں، ایک ایک دو دو نوکر گندے کپڑوں میں ساتھ لانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ کچھ باضابطہ غریبوں کو بھی بلوایا تھا، انہیں کپڑے اور برتن دینا تھے۔ جنہیں 500 کی رقمیں دلوانا تھیں وہ ان کے اور ان کے ممبروں کے بہروں خانسماؤں کی بیویاں تھیں۔ یہ بات پہلے ہی سے متفقہ طور پر طے پا چکی تھی۔ آج بیگم سجاد نے ہلکے فیروزی رنگ کی سادہ سی ساڑی پہنی، ہلکا ہلکا میک اپ کیا، بالوں کی وگ بھی نہیں لگائی اور ہیرے کی بڑی بڑی انگوٹھیاں بھی اتار کر رکھ دیں۔ وقت مقررہ سے پہلے ہی لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، نوکروں کے ٹولے اور غریب و نادار عورتیں اور بچے آس کی شمعیں آنکھوں میں جلائی کرسیوں اور اسٹیج کے درمیان چھوڑی ہوئی جگہ بھرنے لگے۔ ممبران بھی آ پہنچیں۔ آج سادگی کو شعار بنایا گیا تھا، میک اپ بھی سادہ سادہ تھا۔ بہروپ کے باوجود عمارت منہ سے بول رہی تھی اور قیمتی پرفیوم فضا کو مہکاتے ہوئے اس بہروپ کا تمسخر اڑا رہی تھیں۔ بیگم نصیر احمد وقت مقررہ پر آ گئیں۔ سفید سادہ سی ساڑی میں جب وہ اپنی فوکس ویگن سے نکلیں تو استقبالیہ قطار میں کھڑی خواتین نے ایک دوسری کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بیگم سجاد نے اپنی مرسڈیز بھجوانے کی فون پر آفر کی تھی، لیکن اس نے ملامت سے شکریہ کہہ کر گاڑی بھیجنے کی تکلیف نہ دی تھی۔ بیگم نصیر 30-32 سالہ، انتہائی سادہ لیکن شائستہ سی خاتون تھیں۔ اس نے سفید لٹھے کی شلوار پر نٹ نند قمیض اور اس کے ساتھ کانسی پھولوں کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ مصنوعی پلکوں، فاؤنڈیشن، کریموں، مسکاروں اور آئی لائنروں سے بے نیاز تھا۔ ہلکی سی لپسٹک کے سوا اس نے کوئی زیبائشی چیز استعمال نہ کی تھی۔ وہ انتہائی پروقار نظر آ رہی تھی، لیکن اس پر بیگم ہونے کا کسی طور گمان نہ گزرتا تھا۔ وہ سب سے بڑے خلوص سے ملیں۔ سبھی نے محسوس کیا کہ اس کے باتیں کرنے کا انداز انتہائی دل نشین تھا۔ ممبران اسے جھلوں میں لیے ڈائننگ روم میں آ گئیں۔ رسمی باتیں ہونے لگیں۔ بیگم سجاد مشروبات پیش کرنے کو اٹھ گئیں اور وہ باقی ممبران سے باتیں کرنے لگیں۔ سب کا تفصیلاً تعارف ہوا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بیگم نصیر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جیسی بیگمات کے متعلق عوام میں عام طور پر غلط سا تاثر ہوتا ہے۔ مجھے خوشی کے ساتھ تعجب بھی ہے کہ آپ سب خدمت خلق کے جذبے سے اس قدر سرشار ہیں اور ٹھوس بنیادوں پر کام بھی کر رہی ہیں۔ قوم کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ سب خدا کے فضل سے مالی طور پر مستحکم ہیں، پیسے سے بھی خدمت کر سکتی ہیں اور وقت بچا کر بھی رفاہی کاموں میں صرف کر سکتی ہیں۔ وہ واقعی ان سب سے بے حد متاثر معروب نظر آ رہی تھیں۔ ایسی بیگمات نو موٹر، ہوٹل اور کلب کے چکروں ہی سے نہیں نکل پاتی اور یہ سب بیگم سجاد مشروبات سے مہمانوں کی تواضع کرنے آ گئیں۔ مہمان خصوصی کولڈ ڈرنک پیش کی گئی۔ یہ تکلف ضروری تھا کیا؟ بیگم نصیر احمد مسکرائیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بیگم سجاد نے ہنس کر کہا، برا نہ منائیے گا، یہی پیسے بہتر ہوتا آپ چندہ میں جمع کروا دیتیں۔ بیگم نصیر نے ہنس کر کہا، بری بات ہے بیگم نصیر صاحبہ۔ بیگم شفیع بولیں، آپ پہلی دفعہ تو آئی ہیں، میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں اس کے تقاضے سے کہہ رہی ہوں، ذاتی طور پر مہمان بن کر آتی تو اور بات تھی۔ بیگم نصیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی بے تکلفانہ گفتگو سے بیگم سجاد کا حوصلہ کچھ بڑھ گیا۔ ذاتی طور پر بھی آپ ضرور تشریف لائیں گی، ہم اب آپ کا پیچھا تھوڑے ہی چھوڑیں گے۔ شکریہ، بیگم نصیر نے کہا، مجھے یقیناً آپ سب سے مل کر خوشی ہوگی۔ مخلص لوگوں کا اس دور میں قحط ہے، آپ سے مل کر خدمت خلق کرنے سے بے حد خوشی ہوگی۔ خدمت خلق پر بیگمات نے آنکھوں ہی آنکھوں سے مسکراہٹوں کے دل فریب تبادلے کیے۔ کوک، 7 اپ اور شیزان جس کے من پسند جو چیز تھی اٹھا لی گئی۔ اس کے ساتھ اعلیٰ قسم کے بسکٹ، چپس اور خالص کشمیری کھٹائیاں پیش کی گئیں۔
بیگم نصیر کو تکلفات کا یہ بہاؤ قطعاً پسند نہیں تھا، نہ ہی وہ وقت ان لوازمات کی نظر کر سکتی تھیں۔ خالی بوتل لوٹاتے ہوئے گھڑی دیکھی، وقت کافی ہو گیا ہے، کارروائی شروع کی جانی چاہیے۔ میرے خیال میں آپ نے بندوبست باہر کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، بیگم سجاد بولیں۔ وہ فی الحال بیگم نصیر کو کمرے ہی میں روکنا چاہتی تھیں، ابھی فوٹوگرافر نہیں پہنچا تھا۔ وہ بیگم نصیر کے ساتھ اپنے خوبصورتی اور نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں تصاویر اتروا کر اخبار میں بیچنا چاہتی تھیں۔ 10 منٹ اور بھی انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں پہنچا۔ بیگم نصیر وقت کے ضیاع سے کچھ ناراض سی ہو گئیں۔ ان کے اصرار پر سب کو اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ انہیں ادارے کے قواعد و ضوابط بتائے گئے، کارکردگی کا بڑھ چڑھ کر ذکر کیا گیا، کئی بیواؤں کو کام مہیا کرنے کا مستحسن فعل بتایا گیا، کئی مریضوں کو اسپتال میں داخلہ دلانے کی جدوجہد کی باتیں کی گئیں۔ بیگم مصطفیٰ ان کی باتیں شوق سے سنتی گئیں۔ ہر بیگم نے بڑھ چڑھ کر خلوص، نیک نیتی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ سب باتیں کرتی اسٹیج پر آ پہنچی۔ کرسیوں پر گرداگرد کی کوٹھیوں سے بلائی گئی مہمان خواتین برجمان ہو گئیں اور گھاس پر بچھی دری پر نوازے جانے والے غربا بیٹھ گئے۔ اسٹیج پر کرسیاں تھیں، درمیان میں میز رکھی تھی، دائیں ہاتھ کی طرف کپڑوں اور برتنوں کا ایک ڈھیر سا تھا۔ آج سب بیگمات اپنے ساتھ کپڑے اور برتن حصہ بقدر جیسا کہ مصداق لے کر آئی تھیں۔ بیگم سجاد کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھا جس میں 6,500 کی رقم تھی اور جسے 5,500 کر کے ان کے اپنے ہی نوکروں چاکروں کی بیویوں میں بانٹا تھا۔ تلاوت کے بغیر ہی جلسے کی کارروائی کا آغاز بیگم سجاد نے کیا تو بیگم نصیر نے اسے ٹوک دیا۔ بیگم صاحبہ، خدا کے نام سے شروع کیجیے۔ بیگم سجاد شرمندہ سی ہو کر رہ گئیں۔ تلاوت کے لیے بلایا تھا، اس نے بیگم شفیع سے تلاوت کو کہا۔ بیگم شفیع نے نفیسہ کو، نفیسہ نے بیگم ارشاد کو۔ کوئی شرما رہی تھی، کسی نے پڑھا نہیں تھا، کوئی باوضو نہ تھی۔ بیگم نصیر احمد نے بڑے تعصب سے انہیں دیکھا اور جب بیگم سجاد کو اپنی بچی کی آیا اماں سعیدہ کا خیال آیا تو بیگم نصیر احمد نے خود ہی تلاوت سے آغاز کیا۔ کچھ خاموشی اور کچھ بیگم نصیر احمد کی خوش الحانی ایک سماں بن گیا۔ بیگمات نے سر جھکا لیے، جانے احتراماً یا ندامت سے۔ جلسے کی باضابطہ کارروائی تو کبھی ہوئی تھی، نہ ہونے کا سوال پیدا ہوا تھا، لیکن آج اصول پسند بیگم کی موجودگی میں ان بیگمات کو خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جلسہ اچھا خاصا جنجال بن گیا تھا۔ بیگم سجاد کی امیدیں بھی سرد پڑتی جا رہی تھیں کہ جھنجھلاہٹ ان کے اعصاب پر سوار تھی اور وہ فوٹوگرافر کمبخت بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ اخباری نمائندے کے لیے کارروائی تو خود بھی لکھی جا سکتی تھی لیکن تصویریں، جملہ کارروائیوں کے بعد پیسے کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ بیگم سجاد نے جنہیں یہ روپیہ دینا تھا، ان کی فہرست اور پیسے اس کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ کیا یہ لوگ واقعی امداد کے مستحق ہیں؟ بیگم نصیر احمد نے پوچھا۔ جی، بیگم سجاد نے سرد لہجے میں کہا۔ ان میں سے کسی کی بیٹی کی شادی، کسی کے باپ کا چہلم، کسی کو بیٹے کے ختنے کرنا ہے۔ آخر ان لوگوں کو بھی تو کوئی خوشی دیکھنے کا حق ہے۔ لیکن بیگم نصیر اس بات سے اختلاف کر گئیں۔ ملک جن حالات سے دوچار ہے، ان فضول رسموں پر یہ خرچ کرنا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اتنی بڑی رقم اور بقول ان بیگمات کے گھر گھر جا کر 2-2 4-4 روپے کر کے جمع کی ہوئی یہ رقم کسی بڑے کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت ملک کے دفاع سے بڑھ کر اور کون سی بڑی ضرورت ہو سکتی ہے؟ قوم و ملک کو پیسے پیسے کی ضرورت تھی، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، قوم اتنے بڑے بحران سے دوچار تھی اور یہ بیگمات کاوش سے جمع کی ہوئی رقم فضول رسموں کی نذر کر دینے کو تیار تھیں۔ کیوں نہ یہ رقم دفاعی فنڈ میں دے دی جائے؟ بیگم نصیر احمد نے اپنی تجویز پیش کی تو بیگمات کے چہرے میک اپ کے باوجود بدرنگ ہو گئے۔ سب ہراساں ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بیگم نصیر احمد نے مختصر سی تقریر کی۔ ملک اور قوم جن حالات سے دوچار تھیں، ان کا نقشہ کھینچا۔ ذاتی اغراض اور فرسودہ رسوم کو توڑ کر اس وقت اپنی بہادر افواج کی پشت پناہی کرنے اور ملک کے لیے دفاعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسہ پیسہ جمع کرنے کا احساس دلایا۔ اس نے تقریر کے خاتمہ پر ان لوگوں سے جو کرائے کے ضرورت مند تھے، پرسوز آواز سے پوچھا، کیا آپ اپنی ذاتی اغراض کو قوم اور ملک کے لیے پس پشت نہیں ڈال سکتے؟ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ یہ پوری کی پوری رقم دفاعی فنڈ میں دے دی جائے؟ غریبوں کے دل یوں بھی احساس درد سے کام جاتے ہیں، اتنی درد مندانہ اپیل کا جواب کیوں کر نہ دیتے؟ سب بآواز بلند چیخے۔
ہمارا رواں رواں ملک و ملت کے نام پر قربان ہونے کو حاضر ہے، یہ رقم فنڈ میں دے دی جائے۔ اور جب بیگم نسرین نے ان سب کی قربانی کو سراہتے ہوئے بیگم سے رسید بک نکالی تو بیگمات کے چہرے لٹک گئے تھے اور ان کی آنکھوں کی روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ کسی نے سر تھام لیا تھا تو کسی نے سرکشی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ بیگم سجاد تو بار بار خشک زبان ہونٹوں پر پھیر رہی تھیں، اور جب کپڑے اور برتن تقسیم کرنے کے بعد محفل برخاست ہوئی تو بیگم نسرین نے گھڑی دیکھی، 6 بجنے کو تھے۔ اب اجازت چاہوں گی، اس نے سب بیگمات کی سرگرمیوں کی تعریف کرتے اور ان کے خلوص اور محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، چائے کے لیے چلیے؟ نفیسہ بے دلی سے بولیں، شکریہ، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرائیں، اب تو تیار ہے۔ بیگم سجاد جیسے ماتم والے گھر میں تھیں۔ مجھے 6 بجے گھر پہنچنا ہے، عورتیں میری منتظر ہوں گی۔ میں اپنے گردا گرد کی ناخواندہ خواتین کو آج کل پڑھا رہی ہوں، ہماری قوم جب تک علم کی روشنی سے بے بہرا ہے ترقی نہیں کر سکتی۔ علم کی مشعل ہمارے پاس ہے، اس سے دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، کچھ وقت ناخواندہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی وقف کر دیجیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب سے باری باری ہاتھ ملایا۔ ابھی فوٹوگرافر بھی نہیں آیا۔ بیگم سجاد نے اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر پریشان لہجے میں کہا، ان تکلفات میں نہ پڑیں، خدمت خلق جتنی خاموشی سے کی جائے بہتر ہے۔ میں ایسی چیزوں کے سراسر خلاف ہوں۔ کام معاوضے اور بدلے کی توقع کے بغیر کرنا چاہیے۔ اس نے خلوص سے مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سب سے الوداعی ہاتھ ملایا۔ سب بیگمات کی جلاہٹ اور بیزاری کو دید کے قابل تھیں۔ بیگم سجاد کا رنگ فک، ہونٹ خشک اور حلق سوکھ گیا تھا۔ 6,500 کی رقم بنانے کے لیے 2,500 تو اس نے سجاد کے پیسوں میں سے نکال کر ڈالا تھا۔ اس کا کیا بنے گا؟ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔